الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق ARYQ ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور بالخصوص جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں، جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی رب کریم ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارے مسائل اللہ کی عطاؤں سے حل ہو جائیں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کے ذریعے سوال کرتے ہیں، تو میں آپ کو بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد صابر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی صابر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے، میری والدہ کا نام مائی نذیرہ ہے۔ میری نا طبیعت کچھ دنوں سے 1 مہینہ ہو گیا، بخار کبھی آتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے یہاں میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں تو رپورٹیں نارمل آئی ہیں، تو ٹریٹمنٹ بھی چلا ہے، تو طبیعت ویسی ہو جاتی ہے، پھر بخار آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں آپ کو ضرور وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کال کریں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کنٹرول روم والے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں، تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال بھی ڈراپ نہیں ہوگی اور سکون سے ہماری بات بھی ہو جایا کرے گی۔ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا کرنا ہے۔ میرا نام، بیٹے کا نام محمد زحان اور میرا نام اقرا ہے۔ محمد روحان؟ زحان جی، یہ جب سے یہ 8 ماہ کا ہے نا، تو جب سے پیدا ہوا ہے زیادہ تر بیمار ہی رہتا ہے۔ میں بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، تو ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ کبھی اس کو ریشہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو الرجی ہو جاتی ہے، اب تو ابھی اس کو موشن اور وامٹنگ۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے عمل کیجئے گا۔ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، میرا نام عفت رحمان ہے، میں ٹورنٹو سے بول رہی ہوں۔ جی میری بہن عفت رحمان، والدہ کا نام کیا؟ آپ کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، میرا مسئلہ ہے، میری والدہ کا نام ہے اطہر سلیم۔ اطہر سلیم، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے فل ٹائم جاب دیکھ رہی ہوں، اینڈ اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو فائنڈ ون فل ٹائم جاب۔ میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مسئلہ، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، پڑھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں ساجدہ ہاشم گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ ساجدہ میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ شوہر کا نام ہاشم۔ کیا نام ہے؟
हाशिम है शोहर का नाम। अच्छा, हाशिम के लिए सवाल कर रही हैं। हाशिम की अम्मी का नाम बताएं। जी हाशिम की अम्मी का नाम बताइए। उनका नाम आमना बीबी। ठीक है, मसला क्या है हाशिम का? आमना बीबी। मसला क्या है? आपने टेलीविजन की आवाज खोली हुई, मैं चाह रहा हूँ आपकी कॉल ड्रॉप ना। मसला बताइए। बाबा जी ये पूछना था कि जी जी, क्या पूछना है? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और बट ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। आप लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते, टेलीविजन की आवाज़ खोल के ही रखते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आदिल बोल रहा हूँ गुजरात से। जी आदिल, कोई काम नहीं हो रहा, देखें जरा कोई वजीफा बताएं। बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मावरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। क्या नाम है? मावरा। मावरा। आपका मसला है, अम्मी का नाम बताओ। मुझे ये मसला ये मैं ना इस टाइम अपने घर पे बैठी हूँ, ससुराल में हूँ मैं। मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना है कि मेरे अब्बू अम्मी और भाई बहुत परेशान रहते हैं। जब भी उनकी शादी का भाई का और अम्मी का नाम बताएं। भाई का नाम रमजान है और अम्मी का नाम जैनब है। अच्छा, इसका रिश्ता नहीं हो रहा? रिश्ता हुआ है, मंगनी हुई है खाला की तरफ, फिर लेकिन जब भी शादी का नाम लेते हैं ना कोई रुकावट। अब मेरे अच्छा, अब्बू की टांग टूटी हुई है। उसका नाम भी बताएं लड़की का जिसके साथ इसका रिश्ता हुआ है। इसका नाम है कलसोम। और उसकी अम्मी? उसकी अम्मी का नाम है फरत। क्या नाम है? फरत। फरहत। फरत नहीं, हाँ, फरहत। फरहत। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए बेटे का और उसकी अम्मी का। बेटे का नाम है हमाद अली। हम्माद अली। जी जी। अच्छा, और वालदा का नाम है फौजिया बीबी। क्या नाम है? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी। ठीक है, मसला क्या है? इसका रिश्ता हमने तय किया था तो उसमें कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आगे चलकर हमारे भी कोई मसला पैदा तो नहीं करेगा। नाम क्या है? लड़की का नाम बताइए। लड़की का नाम अनीसा बीबी। अनीसा बीबी की वालदा? रुबीना। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रिश्ता हो चुका है ये, अल्लाह ताला करम करे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ, सरगोदा से बोल रही हूँ। मैंने भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम और अम्मी का नाम बताइए। भाई का नाम रजा है और अम्मी का नाम सरैया बेगम है। उनका रिश्ता नहीं हो रहा, वो बाहर मुल्क गए हुए थे, उधर से वापस आ गया, काम नहीं बना। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, मैं काम का भी देखता हूँ और इसके रिश्ते का भी बताता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी बोलने पे हो? जी जी, फरमाइए, कौन कहाँ से? बाबा जी जहीर अहमद। जहीर रहमत अहमद जान। जहीर अहमद रहमत जान वालदा का नाम। जी जी। मसला बताइए। मेरे वालिद साहब का कोई रूहानी सिलसिला है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई दे या मेरे लिए बेहतरी के लिए कोई हुक्म जारी। नहीं तो ये तो वालिद साहब की रूहानियत के मुतालिक अगर कोई चीज़ उनसे लेनी है तो इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें आप खुद करें, वालिद साहब की खिदमत करें, उनको राज़ी करें। इंशाअल्लाह वो राज़ी होंगे तो अपनी जो रूहानियत के मामलात हैं आपकी तरफ मुंतकिल कर देंगे। अमलियात के ज़रिए ये मुमकिन नहीं है। रब्बे करीम आसानी करे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कौन कहाँ से? मैं रावलपिंडी से शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। जी, मेरा नाम शाजिया है। मेरे बच्चों का मसला है कि हमारे ना वो बरकत नहीं है, हालांकि बच्चे बाहर हैं तब भी वो उस तरह के। बच्चों के नाम बताएं। बच्चों के नाम? जी,
یعنی برکت نہیں ہے گھر میں، لڑائیاں جھگڑے اس طرح، بچے باہر ہیں کمائی بھی کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، شاید میری آواز نہیں آ رہی، میں رزق میں وظیفہ برکت کے لیے وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے صاحب، میں ادھر سے مکہ سے بات کر رہی ہوں. میری ایک دوست ہے سائمہ ہے، اس کی امی کا نام محمودہ بیبی ہے. ٹھیک ہے. وہ بیمار ہیں، وہ کافی بیمار رہتی وہ ہے. کہاں ہے؟ مکہ میں ہی ہے؟ نہیں، مسقط میں، ادھر مسقط عمان میں. اچھا، مسقط عمان میں ہے. اللہ جی، تعالیٰ ان اور کو میرا صحت بیٹا، تندرستی دے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا بیٹا ہے محمد موہد. محمد محب؟ وہ موہد، اچھا، مہد. مہد ہوگا، مہد. جی مہد. جی اور میرا نام عالیہ ہے. وہ تھوڑا نا ڈرتا ہے، اور اس کا رنگ ایسے جیسے بلیک بلیک ہو رہا ہے نا، ایسے ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بلال بات کر رہا ہوں واٹک سے. جی بلال بھائی، آپ کا مسئلہ، امی کا نام بتائیے. امی کا نام مسکینہ بی بی. مسکینہ بی بی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ، کیونکہ بابا صاحب میری اور بیوی کے درمیان عام طور پہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اچھا، وائف کا نام بھی بتاؤ. وائف کا نام انزا. کیا؟ انزا شاہین. انزا، الف نون زے ہے؟ انزا نہیں، ہا نون زا زوئیں. ہنزا. جی ہا نون زوئیں، ہنزا. جی جی. اور ان کی امی کا نام کیا بتایا؟ فرمین بی جی. فرمین. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام رخسانہ ہے اور میں کھاریاں سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے رخسانہ اور بنت میری عمر سغرا. 34 سال ہے. تو میری شادی ہوئی تھی تو ڈیورس ہو گئی ہے. اچھا، 2 سال ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جی جب سے آئی ہوں تو میں بیمار رہتی ہوں. جس ڈاکٹر کے پاس بھی کرا رہی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے. آپ سب روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں، کالز کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کچھ کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ کو وظائف لکھواؤں گا، کاپی پینسل ہوگی تو آپ لکھنے میں آسانی ہوگی، اور پھر لکھ لیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. رب کریم کرم فرمائے. اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی نام بتائیے. حاجی محمد صفدر. حاجی محمد صفدر صاحب، والدہ کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے. سرفراز بیگم. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حضور کام جو بھی کرتے ہیں کام میں برکت نہیں ہوتی اور گھر میں بیماری رہتی ہے، اس لیے جناب. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیجئے، آپ کی مہربانی. سن رہے ہیں؟ ہیلو جی میری بہن سن رہی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. میرا نام شمیم اختر ہے. شمیم اختر. جی امی کا؟ 7 سال ہو گیا. پروین. پروین. 7 سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے. کس چیز کو؟ اولاد نہیں ہے. اچھا اولاد نہیں ہے. شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف. محمد. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز سن لیں پہلے، پھر انشاءاللہ سکون سے بات کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، اور جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے. جوابات کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ وظائف آپ کو لکھواتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. محمد صابر بن مائی نذیرہ، میرے بھائی آپ نے سعودی عرب سے ہمیں کال کی. فرمایا 1 مہینے سے بخار
ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی اور آپ اچھے ہو جائیں گے۔ محمد زوحان بن اقرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 8 ماہ کا بچہ مستقل بیمار ہی رہتا ہے، رب کریم اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر ہے اس کو، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نظر کے لیے بہترین، بہت مفید۔ ان کو پڑھ کر ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ بچے پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اگر دودھ اوپر کا پیتا تو دودھ سے پلا دیں، ورنہ چمچے سے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا کریں، دم کیا ہو انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عفت رحمان بنت اطہر سلیم، میری بہن آپ نے کینیڈا سے ہمیں کال کی، فل ٹائم جاب کے لیے آپ نے وظیفہ مانگا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 550 مرتبہ یعنی 550 550 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ ہاشم بن آمنہ کے متعلق جو بہن ساجدہ آپ نے پوچھا ہے کہ مستقل بیمار رہیں، رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ان کو بولیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عادل بن نرگس، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور 105 مرتبہ ہی یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ماورا میری بہن آپ نے رمضان بن زینب اور کلثوم بنت فرحت کے رشتے کے متعلق پوچھا ہے کہ جب بھی رشتہ کرنے کی یعنی قریب ہوتا ہے کہ اس کی نکاح ہو جائے یا رخصتی ہو جائے، کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور استخارے میں بہتر بھی نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ حماد علی بن فوزیہ، انیسہ بنت ربینہ، یہ بھی رشتے کے متعلق ہی آپ نے پوچھا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ دونوں کا رشتہ بہتر ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب بنائے۔ دنیاوی امور طے کرنے کے بعد اگر مطمئن ہو تو رشتہ کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سائمہ میری بہن آپ نے رضا بن سریہ کے متعلق پوچھا ہے کہ نہ تو یہ کام ہے، باہر گیا تھا وہاں سے بھی ناکام آ گیا اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ شازیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچے باہر ہیں پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو پڑھیں 5 مرتبہ اور پھر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ سائمہ بنت محمودہ کے متعلق جو بہن آپ نے مسکت سے میں کال کی کہ یہ بیمار رہتی ہیں، رب کریم کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے مہد کے متعلق پوچھا ہے، محمد مہد بن عالیہ، اس کے اوپر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد بچے کے اوپر دم کیا کریں، اور جب یہ سو جائے تو اس کے الٹے کان میں سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ دیں، انشاءاللہ اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ بلال بن مسکینہ اور حنزہ بن فرمین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے معاملات تو اچھے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ کوشش کریں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ رخسانہ بنت سغرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ میری طلاق ہو گئی تھی، اس کے بعد مستقل بیمار ہے، رب کریم آپ کو صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی حفاظت کے لیے ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ محمد صفدر بن سرفراز بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کام تو اچھا ہے، برکت نہیں ہوتی، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، پیسے تو آتے ہیں بیماریوں میں یا دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں نکل جاتے ہیں،
ایک تو سورہ جن اور سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کر لبان اجوائن پر دم کریں اور دم کیا ہوا پورے گھر میں اپنی دھونی لگائیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی پلائیں. شمیم اختر بن پروین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 7 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، جو نمبر میرے ٹی وی پہ چلتے ہیں یہی میرے نمبر ہیں. اگر اور کسی نمبر سے کوئی رابطہ کرے یا آپ کسی نمبر پہ رابطہ کریں تو ہرگز مت کیجئے گا. جو نمبر میرے ٹیلی ویژن پہ کیو ٹی وی پہ پروگرام میں چلتے ہیں انہی نمبروں پر رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی. الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی بابا جی. والسلام. بابا جی کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا بابا جی میرا نام اختر محمود والدہ نام کریم جان. کیا نام ہے؟ اختر محمود سر. اختر محمود والدہ کریم جان. جی اگر میں طبیعت منگوائے سے تو دوبارہ پھر منگوائے تو کوئی فرق نہیں مل پیا. ہمارے 2 مسئلے ہوئے. کس کام کے لیے منگوائے تھے؟ کمزوری کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں غلام فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی بابا جی میں نے نا اپنے بچوں کا پوچھنا ہے، بیٹوں کا. ایک بیٹا ہے اس کی، ہاں جی محمد فیضان، اس کی شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، اور چھوٹا بیٹا ہے محمد کامران، اس کی اولاد نہیں ہو رہی. اس کی شادی کو 5واں سال ہے. کامران کی امی کا نام ہے غلام فاطمہ اور جی بہو کا نام کیا ہے؟ بہو کا نام ہے سنبل. سنبل کی والدہ زاہدہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ. ہاں جی اور میرا بیٹا نماز بھی بند ہو جائے، نماز پڑھیں. آمین 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 انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے یہی کہنا تھا کہ میرا استخارہ کرے. نام بتائیے. میرا نام سجیلا کلیم ہے. سجیلا؟ ہاں جی سجیلا کلیم. ہاں کلیم. ٹھیک ہے. میرے اپنے نا میاں کے بھی ساتھ امی کا نام امی نام شمیم اختر. تو میری نا میاں کے ریلیشن جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک. 26-27 سال ہو گیا. وہ امریکہ میں پوری فیملی ادھر ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہو رہا. بچے بھی ادھر ہی ہیں. نہیں پوری فیملی ادھر کون سی ہے جب آپ یہاں ہیں تو؟ سسرال نہیں، مطلب کہ سسرال والے A to Z اور صرف میں ہی ادھر ہوں اور میرے بچے. کوئی رکاوٹیں ہیں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی چیز ہے؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی کا نام ہے وقاص احمد، والدہ کا نام ہے نگت پروین. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں بھائی بھیج رہے ہیں اٹلی، تو وہ کیا ان کے لیے بہتر ہے، کام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استخارہ کروانا ہے. محمد احسن بھائی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. محمد احسن کی امی کا نام؟ شکیلا نورین. جی شکیلا نورین. شکیلا؟ جی شکیلا نورین یہ احسن کی امی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نیک رشتہ عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کی حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. نا میرے بیٹے بھی 2 سال ہو گئے شادی ہوئے، اولاد نہیں ہے. نام بتائیں. بہو کا نام بھی بتائیں، بیٹے کا بھی. عبدالسلام. عبدالسلام کی امی؟ غلام صغرا. غلام صغرا. اور بہو کا نام کیا ہے؟ ناہید اختر. ناہید اختر کی امی؟ بلقیس اختر. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 2 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرے بچے بہت ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ جیسے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں دیواروں پہ. کہاں؟ بچوں کے نام بتائیں. بچے بیٹے نہیں محمد ندیم.
کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف ہے وہ ہوا. آپ کی امی کا نام بتائیے. وہ سوری بچوں کی امی کا، بچوں کا. آپ کا نام بتائیں. زرینہ. نبیلہ. زرینہ. زرینہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، ان کا ڈر خوف ختم ہو. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے نکال کر بتاتے ہیں. آپ اس کو الحمدللہ پڑھتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے. تو آج کا اسم اعظم ہے اور نام ہے حارث. بھائیوں کے لیے ہے یہ حارث. اور حارث کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 709. اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام، یا ستارو یا ماجدو، یا ستارو یا ماجدو 1418 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد یا جب فارغ ہو جائیں، یعنی فجر سے پہلے پہلے اس اسم اعظم کو مغرب کے بعد اور فجر سے پہلے رات کے وقت میں پڑھنا ہے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ حارث نام کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں. الحمدللہ سب سے بڑی برکت یہ کہ جتنی دیر ہم رب عز و جل کے ذکر میں لگے رہیں گے، رب کی رحمتیں ہمارے اوپر چھما چھم برستی رہیں گی. رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد کلیم بات کر رہا ہوں. محمد کلیم. میرے دو سوال ہیں بانجے کے بارے میں. محمد عثمان مدثر. محمد عثمان مدثر. والدہ رحیلہ کوثر. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے ان کا؟ ایف اے اس نے کی ہوئے اور اس کے بعد 2 سال کا کورس کیا ہوا ہے. جب بھی جاب پہ جاتا ہے تو ملتی نہیں، پھر واپس آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم کرے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ کہاں ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کے قریب ہیں، یعنی آواز آ رہی ہے اذان کی. اگلے کالر کو شامل کر دی. جی میری بہن، کون کہاں سے؟ سریا بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ سریا. سریا. جی میری بہن. میں منڈی باغ سے بات کر رہی ہوں. میرے شوہر کے بارے میں نے بات نام بتائیے. ان کا نام محمد یونس ہے. محمد یونس. کی والدہ؟ سردارہ بیگم. سردارہ بیگم. جی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کو 2-2.5 مہینے ہو گئے فالج ہوا تھا. تو فالج کا مسئلہ تو اب ٹھیک ہے، ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. اس کے لیے رب کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھا ہے. تو میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. میری بیٹی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، 3 سال ہو گئے. نام بتائیے بیٹی کا نام. عائشہ اختر. عائشہ. کی والدہ؟ منزہ اقبال. اچھا، اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ حسن. حسن. کی والدہ؟ کلثوم بی بی. کلثوم. اچھا، ڈاکٹر کو دکھایا؟ کوئی ڈاکٹری مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ ہاں نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مسئلہ تھوڑا سا نا. کس میں مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ تو ہے. کس کے اندر ہے؟ شوہر میں یا وائف میں؟ نہیں، وائف میں کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر، بلکہ پروگرام روحانی دنیا کے آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احمد ریاض بات کر رہا ہوں. احمد ریاض. احمد ریاض. آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. جی منیرہ بی بی. حمیرہ بی بی. منیرہ بی بی. منیرہ بی بی. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ 3 سال سے اولاد نہیں ہو رہی. وائف کا نام بتائیں. فضیلت صدیق. فضیلت صدیق. ٹھیک ہے. ان کی امی؟ جی کلثوم بی بی. کلثوم بی بی. 3 سال ہوئے؟ جی. اللہ آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں
اور جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ آپ سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں. رب کریم کرم فرمائے. اختر محمود بن کریم جان میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ تعویذات منگوائے ہیں، پی رہا ہوں، کچھ افاقہ نظر نہیں آ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. آپ تقریباً 3 مہینے تک یہ تعویذات انشاءاللہ استعمال کریں، اللہ کی عطاؤں سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. غلام فاطمہ میری بہن، آپ نے محمد فیضان کے متعلق پوچھا ہے. والدہ کا نام غلام فاطمہ کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ فیضان کو بولیں، خود پڑھے، اپنے اوپر دم کرے. عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دوسرے بیٹے کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ بہو آپ کی سنبل بنت زاہدہ، اور آپ نے فرمایا کہ تقریباً 5 سال ہو گئے ان کے اولاد نہیں. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے سنبل کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں. ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 142 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد اولاد نصیب ہوگی. سجیلہ بن شمیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 18 سال سے آپ یہاں ہیں اور آپ کے شوہر امریکہ میں ہیں اور ان کے گھر والے بھی ادھر ہی ہیں اور آپ کا کام نہیں بن رہا. میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں. قانونی معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملک میں ویزا وغیرہ کے، تو وہی سلسلہ ہے. باقی کوئی چیز ایسی نہیں کہ کسی نے خدا نخواستہ جادو کے ذریعے آپ کا سفر باندھ دیا ہو. اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے. وقاص احمد بن نگت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اٹلی جانا بھائی چاہ رہا ہے کہ کیا کامیابی ہو جائے گی؟ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں آ رہا اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ پیسے بھی خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے، تو بہت احتیاط کیجئے گا. اس وقت آپ کا سفر کرنا بہتر نہیں آ رہا اور ویزے کے امکان بھی نہیں ہیں. محمد احسن بن شکیلہ نورین کے رشتے کے متعلق جو بہن نے سوال کیا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بھائی احسن کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. احسن کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. عبدالسلام بن غلام صغرا اور ناہید اختر بن بلقیس اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ تقریباً 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن ناہید اختر کے اوپر گندے اثرات ہیں. ایک تو نماز کی پابندی لازم کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 1272 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا دودھ پہ دم کر کے ایک ہی وقت میں پئیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. اور تعویذات بھی اولاد کے ضرور منگوائیے گا. محمد نعیم بن زرینہ اور محمد ندیم بن زرینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بچے بہت ڈرتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں پہ نظر بد ہے. ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. محمد کلیم میرے بھائی، محمد عثمان مدثر بن راحلہ کوثر کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے کچھ کورسز کیے ہیں جاب کے سلسلے میں کہ کامیابی ہو اور کوئی کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. عثمان کو بولیں 661 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور معاملہ اچھا ہو جائے گا. سریہ میری بہن، محمد یونس بن سردارہ بیگم کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو فالج ہوا تھا، فالج تو صحیح ہو گیا مگر ان کا ذہن کام نہیں کر رہا. رب کریم ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. فالج کے اثر کی وجہ سے ان کے دماغ کے اوپر اثر ہوا ہے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے ذہن اچھا ہو جائے گا.
عائشہ بنت منزہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ان کے شوہر کا نام حسن بن کلثوم، فرمایا 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن عائشہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 376 مرتبہ یا مصبر یا اللہ پڑھ کر پانی دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ احمد ریاض بن منیرہ، اور آپ نے اپنی وائف کا نام فضیلت بنت کلثوم فرمایا، آپ نے بھی یہی کہا کہ تقریباً 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن فضیلت کے اوپر گندے اثرات ہیں، وظیفہ یہی ہے، تعداد الگ ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور عشاء کے بعد 1420 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد کے لیے ضرور منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ آج تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، کچھ کھانسی ہے، زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ کل پھر شام 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔